السلام علیکم ناظرین، یونین کونسل شین باغ میں آپ گاؤں چمکیں گے کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ شفاعت علی تھے۔ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، افتتاح بھی کیا ہے۔ یہ ناظرین ڈائریکٹر جنرل صاحب پہنچے ہیں اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سردار اسد خان ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ ساتھ ڈائریکٹر محمد جہانگیر مرزا بھی موجود ہیں۔ ان کی آمد پر پھولوں کی پتیاں جو ہیں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک ننھا بچہ ہے جو ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہا ہے، وہ بھی انہیں شیک ہینڈ کر رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ اب آپ کو تقریب کا احوال دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ آسروں کا آسرا بے آسروں کا آسرا، صلی علی صلی علی۔ دنیا تھی ظلمت میں گری، بے نور تھا سارا جہاں، پھر آپ کا جلوہ ہوا، صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی۔ دنیا نے دیکھا چاند کو، دو لاخت یوں ہوتے ہوئے، دنیا نے دیکھا چاند کو، دو لاخت یوں ہوتے ہوئے، دیا صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی۔ غم آشنا درد آشنا، صلی علی صلی علی۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی طرف سے اب گاؤں چمکیں گے، جیسا کہ اس کو کیبنٹ آف پنجاب بھی اپروو کر چکی ہے۔ یہ پروگرام سٹارٹ کیا تھا جس کا افتتاح ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے 15 اگست کو کیا۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو ہدایات ہمیں موصول ہوئی، اس کے مطابق ہم نے اس کی جو ہے نا مینجمنٹ کمیٹیاں بنا دیں۔ ہر تحصیل میں جو ہے ہر یو سی کی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہوگی، جس میں تحصیل کے تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوں گے، جبکہ گاؤں لیول پہ ہم نے ولیج کمیٹیاں بنا دیں۔ ولیج کمیٹیوں میں وہاں کے مقامی لوگ 5 لوگ شامل ہوں گے، ایک ان کا چیئرمین ہوگا اور 4 مختلف ممبرز ہوں گے جو ممبر ریپریزنٹ کریں گے،
اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ کہاں کہاں کس جگہ سے صفائی ہمیں کروانی ہے، کس جگہ سے ہم نے یہ کام کروانا ہے، اور انہی کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ لائزون رکھیں گے اور یہ سارا کام انشاءاللہ احسن طریقے سے ہوگا۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 3 سینٹری ورکرز اور ایک جو ہے رکشہ لوڈر الاؤڈ کیا گیا ہے کہ وہ ہر یونین کونسل کے لیے آپ جو رینٹل پروجیکٹ کے تحت اس کو یوز کریں گے، اور گلیاں نالیاں اور ڈیبرس وغیرہ ہے جو وہ صاف کروائیں گے۔ جس کے بعد ہم نے حکومت کے حکم کے مطابق ایک تحصیل وائز پلان تشکیل دے دیا گیا ہے، جس میں ہر گاؤں کا ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ اس دن اس گاؤں کی صفائی کی جائے گی۔ آپ کائنڈلی جو ہے اپنے اپنے گاؤں میں متعلقہ کمیٹیوں کے چیئرمین سے رابطے میں رہیں، تاکہ جہاں جہاں آپ کو ان صفائی کے معاملے میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس کی ریٹن اپلیکیشن چیئرمین وغیرہ یا متعلقہ سیکٹری کو دیں، تاکہ ہم اس پہ بہتر عمل درآمد کرا سکیں۔ اس میں ہمارے ڈی جی لوکل گورنمنٹ آج اٹک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ان کا بیسک پرپس جو ہے ہم صفائی کر رہے ہیں تو ان کو انسپیکٹ کرنا ہے، اس سلسلے میں وہ ہمارے ساتھ تشریف آ ہیں۔ میری تمام اہل علاقہ اور ہمارے بزرگان دین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس حکومتی پلان کو جو ہے اس میں عمل درآمد کے لیے تعاون فرمائیں۔ اب دیکھیں، ہم ایک پبلک واش روم بنا دیں یا پبلک لیٹرین بنا دیں، اسے ماربل سے سجا دیں یا ٹائلز لگا دیں، جتنی مرضی صاف کر لیں، جب تک لوگ یوز کرنے والے اس کو احسن طریقے سے صفائی نہیں رکھیں گے، وہ پبلک لیٹرین چاہے ماربل سے بنی ہو وہ کبھی صاف نہیں ہوگی۔ آپ کسی بھی جگہ پبلک لیٹرین کو دیکھ لیجیے، اس میں صفائی اس وجہ سے نہیں ہوگی۔ کیونکہ جب ہم ایز اے کمیونٹی خود اس رسپانسبلٹی کو ٹیک اپ نہیں کریں گے، تب تک ہمارا معاشرہ صاف نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے گھر کا ڈیبرس یا کوڑا وغیرہ ہوتا ہے اس کو ایک ڈٹرمن جگہ پہ رکھیں، اور وہاں سے جو ہے نا ہمارے سینٹری ورکرز کلیکٹ کریں اور ایک سائٹ پہ پھینکیں اور اس کو ڈسپوز آف کروائیں۔ یہ ہمارا جو پلان ہے، اور آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل ہے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس سلسلے میں خالد صاحب نے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے بیان کر دی ہے، ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا ایک نیا انیشیٹو ہے، اس سے پہلے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جہاں پہ ہماری دیہات ہیں 60 سے 70% آبادی ہمارے دیہاتوں میں رہتی ہے اپروکسیمیٹلی، لیکن جو بھی اس طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں صفائی کے یا واٹر سپلائی کے یا جو بھی ہے، اس میں پریفر کیا جاتا ہے ہمیشہ جو ہمارے شہری علاقے ہیں۔ تو اس گورنمنٹ کو ہم اس لیے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آدھے سے زیادہ آبادی جو کہ نگلیکٹڈ تھی، بالکل جس کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک کام شروع کیا ہے۔ تو یہ کوئی سمجھ لیں کہ اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ بڑا مشکل کام تھا، صرف یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو طے کر کے ان کو اکٹھا کر کے ایک پروجیکٹ شروع کرنا تھا۔ وہ پروجیکٹ ہم نے شروع کر دی ہے۔ ہم لوگ سمجھ لیں کہ خوش قسمت ہیں اس محکمے کے جو ابھی جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں کہ وہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ اس کو اب کامیاب کرنا ہے۔ یہ اس پہ جس طرح خالد صاحب نے یہ فرمایا پہلے کہ ہم تو اپنی ایفرٹ کریں گے، لیکن اس کو کمال تک پہنچانا یا اس کو تکمیل تک لے کے جانا یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ لوگ جو ہمارے جو شہری جو دیہاتوں میں رہتے ہیں لوگ جو وہ اس میں تعاون کریں گے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے ایفرٹ کر دی ہے، ہم لوگ بھی اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک دفعہ نا پش سٹارٹ کر دی، آگے یہ چلتا ہے کامیاب ہوتا ہے، یہ اس کو سارے کا سارا یہ ڈیپینڈ کرے گا یہ آپ لوگوں پہ آپ کے تعاون سے۔ تو میرا چونکہ اٹک سے کافی رہا ہے تعلق، بلکہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا تو وہ ہوم ہے، ہوم ڈسٹرکٹ اٹک، تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے تو اس کو بھی اسی طرح نمبر 1 ہونا چاہیے باقی اضلاع میں 36 اضلاع میں سے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آپ لوگوں کے پاس حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ آپ گاؤں چمکیں گے پروگرام جو کہ ہم نے دیہاتوں کے لیے شروع کیا ہے، یہ اس کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں
اور گاؤں بھی شہروں کی طرح خوبصورت نظر آئیں۔ شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز بھی ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہیں، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن دیہات کافی عرصے سے یہ اگنور تھے۔ ایکچولی اب گاؤں چمکیں گے پروگرام یہ برین چائلڈ ہے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کا، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا، اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام جو ہے اس کو ہم نے کامیاب بنانا ہے، تاکہ دیہات کے لوگ جو کہ ہماری آبادی کا آدھے سے زیادہ ہیں وہ یہ نہ فیل کریں کہ وہ ڈپرائیوڈ ہے۔ دیہاتوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے جس طرح سے ہونا چاہیے ویسا ہے نہیں۔ دیہاتوں میں کبھی کبھار پولیس کا جانا ہوتا ہے جب کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جائے، ادروائز ہمارے ادارے زیادہ تر وہ شہروں کے اندر ہی ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں کے اندر ایک گورننس کا پورا ایک ماڈل لے کے آنا ہے، لہٰذا اب گاؤں چمکیں گے پروگرام یہ صرف صفائی کا پروگرام ہی نہیں ہے، یہ ایک پورا گورننس کا ماڈل ہے جو کہ دیہاتوں کے اندر ان پلیس کیا گیا ہے۔ اس میں مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ ہے، اس میں پٹواری ہے، اس میں جو آپ کے قانون وہ ہیں، پولیس کا ایک نمائندہ ہے، لائف سٹاک کا نمائندہ ہے، ایگریکلچر کا نمائندہ ہے، اس میں اسکول ایجوکیشن کا نمائندہ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہے۔ چوکیدارہ سسٹم جو ہے اس کو بھی ریویمپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نمبرداری سسٹم ہے اس کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اب گاؤں چمکیں گے پروگرام صفائی کے ساتھ ساتھ پورا گورننس کا ایک ماڈل ہے جو کہ دیہاتوں کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہر ولیج سے ایک ولیج کمیٹی ہوگی جس کے 4 ممبر ہیں اور ایک چیئرمین ہے، اور اسی ولیج سے اس کا تعلق ہے۔ یقینی طور پہ آپ کے اس یونین کونسل اور جو آپ کا گاؤں ہے اس میں بھی ولیج کمیٹی بن گئی ہوگی، سو آپ لوگ ولیج کمیٹی کے ممبر ہیں۔ جی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں ولیج کمیٹی کے ممبران کو دیکھتا ہوں۔ آپ لوگوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، آپ نے اے ڈی ایل جی صاحبان ہیں ہمارے ان کو بتانا ہے، آپ نے مینجمنٹ کمیٹی کو بتانا ہے، اور آپ نے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو بتانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہیں۔ لہٰذا یہ ولیج کمیٹی مینجمنٹ کمیٹی کو ان کے ساتھ ڈسکشن میں رہے گی، ان کو بتائے گی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے معاملات کو آگے فردر کرنا ہے۔ لہٰذا میرے وزٹ کا مقصد یہی ہے کہ آپ صاحبان سے ملاقات ہو، آپ صاحبان کے تعاون کے بغیر یہ پروگرام جو ہے یہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں سے تعاون کی، آپ کے تعاون کی میں بھرپور ریکویسٹ کروں گا۔ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اتنی گرمی میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دیں، آپ کے خاندانوں میں برکت دیں، آپ کے گھروں کو سوار دیں، آپ کے دیہاتوں کو سوار دیں۔ مجھے ریئلی بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کے، اور آپ کا شہر ویسے بھی اٹک جو ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ میں ڈی سی صاحب سے بھی ملا ہوں، انہیں بھی میں نے کہا ہے، میں اپنے ڈائریکٹر صاحب سے، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے بھی بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ خوبصورت اتنا شہر ہے اور اتنا پرسکون شہر ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک کی رحمتیں ہیں شہر کے اوپر۔ اللہ جل شانہ آپ کو خوش رکھیں، بس آپ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ شبانہ روز کوشش کیجئے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اس تقریر کے بعد ڈی جی لوکل گورنمنٹ شفاعت علی نے اس اب گاؤں چمکے گا کا افتتاح کی ہے۔ اس موقع پر جہانگیر مرزا بھی ان کے ہمراہ ہیں، سردار اسد خان بھی ہیں، سردار عمران خان سیکرٹری یونین کونسل شہین باغ بھی سامنے موجود ہیں، اور دیگر معززین بھی موجود ہیں، اور دعا مانگی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر جنرل شفاعت علی کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں گندگی کا ڈھیر موجود تھا، اور اب اس کی صفائی جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ ہے جی وہ صفائی کا پروسیس جو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اور دیگر افسران نے انہیں اس سلسلے میں بریفنگ دی ہے، یہ آپ کو منظر دکھا رہا ہوں۔ ناظرین، تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ اپنے دیگر افسران کے ہمراہ معروف سیاسی شخصیت ملک حمید اکبر کے گھر گئے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں، اور انہوں نے بہت ہی شاندار ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ دیگر معززین اور سردار اسد خان بھی موجود ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔